السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج فقہی مجلس مختلف لوگوں کے مختلف سوالات کے جواب پر مشتمل ہے۔ بعض سوالات لوگوں کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ایک سوال ہے کہ آج کل چونکہ باجماعت نماز گھروں میں ادا ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے کافی مسائل پیش آ رہے ہیں اور کچھ مشکلات بھی، جس کی وجہ سے نمازی کے آگے سے گزرنا ہو جاتا ہے، اور کبھی پیچھے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے آگے بیٹھنے والے نماز سے فارغ ہو کر اٹھ کر چل دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے کچھ لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں، سامنے جگہ خالی ہے تو کچھ لوگ آ کر سامنے نمازی کے سامنے آ کر مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سنتیں پڑھتے ہیں۔ تو کیا اس طرح کرنا درست ہے یا اس پر کوئی گناہ ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو مسائل پوچھے جا رہے ہیں، یہ مسائل صرف گھروں میں باجماعت نماز ادا کرنے کی وجہ سے پیش آتے ہوں ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسے مسائل تو مساجد میں بھی پیش آتے ہیں۔ جب عام طور پہ مساجد میں جماعت کی نماز ہوتی ہے تب بھی یہ مسائل پیش آتے ہیں۔ ان مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا ہے، بلکہ یہ تینوں مسئلے تقریباً ایک جیسے ہیں، بس شکلیں بدلی ہوئی ہیں۔ نمازی کے آگے سے گزرنا، چاہے نماز پڑھ رہے ہوں تو سیدھے سامنے سے گزرنا، یا نمازی کے آگے بیٹھے ہوئے ہوں تو اٹھ کر کے نکل جانا، یا خالی جگہ ہو تو آ کر کے بیٹھ جانا اور سنت پڑھنا وغیرہ۔ تو یہ تقریباً سارے ہی مسائل نمازی کے سامنے سے گزرنے کے متعلق ہیں۔ نمازی کے آگے سے گزرنا یہ احادیث میں ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں اس پر وعید آئی ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے پر، تو اس لیے فرمایا گیا کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرو، چاہے انتظار میں لمبا عرصہ گزر جائے، جتنا لمبا عرصہ بھی چاہے گزر جائے، لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرو۔ یہ اس طرح کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ممانعت کی وجہ، اس کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے مناجات کرتا ہے، تو اللہ سے جب مناجات ہو رہی ہو تو اس کے درمیان میں حائل ہونا اور درمیان سے گزرنا، یہ اس نمازی کی بے ادبی اور بے حرمتی ہے، یہ نمازی کے احترام کے منافی ہے۔ تو نمازی کو یہ احترام دیا گیا ہے، اور اس کے لیے اس کو یہ تعظیم اور اس کو یہ ادب دیا گیا ہے کہ وہ جب اللہ سے باتیں کر رہا ہو اور نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے اور اللہ کے بیچ سے گزرنا اس کو خلل ڈالنے کے مترادف ہے، اور ایسا خلل ڈالنا اس کی کلام کو، ہم کلامی کو جو اللہ سے ہے، وہ منقطع کرنے کی طرح ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھے جیسے دو آدمی آپس میں آمنے سامنے کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہوں، تو اس وقت میں وہ باتوں میں جب منہمک ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، تو اس وقت میں اگر کوئی آدمی ان دونوں کے بیچ سے گزرے تو کتنا برا لگے گا، اور اس طرح ان دونوں کی کلام کو کیسے منقطع کرنا ہوگا اور ان کے درمیان میں خلل ڈالنا ہوگا، تو اس کو کتنا معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قیاس کریں، اللہ تعالیٰ سے جب کوئی ہم کلام ہو رہا ہو اور نماز پڑھتے ہوئے باتیں کر رہا ہو اللہ تعالیٰ سے، تو اس کے اور اللہ کے درمیان سے گزرنا بھی اسی طرح سے اس کی کلام کو گویا منقطع کرنے کے مترادف ہے، اور اس نمازی کو خلل ڈالنے کے مترادف ہے۔ اس کی نماز میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے،
یہ دراصل حقیقت ہے اس چیز کی۔ تو لہٰذا کوئی بھی نمازی نماز پڑھے تو اس کی ذمہ داری خود ہے کہ وہ سامنے ستھرا کھڑا کر کے نماز پڑھے، یہ سنت ہے۔ تو سامنے ستھرا رکھنا چاہیے اور ستھرا رکھ کے نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر ستھرا نہیں رکھ سکا تو گزرنے والے کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ چونکہ اس نے ستھرا نہیں رکھا ہے اس لیے ہم گزر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بلا شدید ضرورت کے نمازی کے آگے سے گزرنا سخت منع ہے۔ اس پر بہت سخت وعید بھی آئی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا چاہے نمازی کے آگے سے سیدھے گزریں تو بھی منع ہے، اور نماز پڑھنے والے کے آگے کوئی بیٹھا ہوا ہو اور وہ اٹھ کر کے چل دے تو بھی منع ہے، یہ بھی نمازی کے آگے سے گزرنا ہی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے کوئی نماز پڑھنے والا ہے تو اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جانا بھی اسی طرح سے منع کیا جاتا ہے بلا عذر کے۔ عذر کی صورت میں اگر کوئی گزرنے والے کو کوئی شدید تقاضا ہے، استنجا کا کوئی تقاضا ہے یا قے آ رہی ہے یا کوئی سخت حاجت پیش آئی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ نمازی کی نگاہ جہاں تک پڑتی ہے، نمازی کی نگاہ جہاں پڑتی ہے اس سے یعنی سجدے کی نگاہ سے، سجدے کی جگہ سے تھوڑا سا آگے، اگر نمازی سجدے کی جگہ نگاہ رکھے تو اس کی نگاہ تھوڑا سا آگے تک بھی پڑتی ہے، تو اتنی جگہ چھوڑ کر اس کے آگے سے گزرنے کی اجازت دی گئی ہے شدید حاجت اور ضرورت کے موقع پر۔ بالخصوص جب ہال بڑا ہو، مسجد بڑی ہو، مسجد کبیر جس کو کہا گیا ہے، مسجد کبیر ہو، تو اس طرح اتنی فاصلے سے گزرنے کی اس کو اجازت دی گئی ہے، کیونکہ مسجد کبیر میں اگر پیچھے کی حصے میں آدمی نماز پڑھ رہا ہوگا تو سامنے کی صفوں میں رہنے والا آدمی اگر ایک جانب میں ہے تو اس کو دوسری جانب جانا ہے تبھی وہ مسجد کے باہر جا سکتا ہے، لیکن اب اس کو دوسری جانب جانے کے لیے بہت لمبا پھیرا مارنا پڑے گا۔ تو اس لیے وہاں اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ نگاہ جہاں پڑ رہی ہے اس سے تھوڑی سی آگے تک جگہ چھوڑ کر اس کے بعد سے وہ گزر سکتا ہے بڑے ہال، بڑی جگہ میں۔ یہ عذر کی صورت میں اس کی گنجائش دی گئی ہے۔ اور عذر ہے تو سامنے بیٹھا ہوا شخص وہ اٹھ کر کے جا سکتا ہے، اگر عذر ہے، کوئی تقاضا ہے، ایسی شدید تقاضا ہے تو اس کو بھی اجازت ہے، لیکن بلا عذر ایسا اٹھ کر کے جانا نہیں چاہیے۔ اسی طرح سے نماز پڑھنے والے کے آگے آ کر بیٹھنا بھی بلا ضرورت جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، منع ہے۔ ہاں اگر ضرورت یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے اور سامنے ہی جگہ موجود ہے تو اس کو سامنے آ کر جو ہے سنت پڑھنا اس کی اجازت ہے، لیکن بلا ضرورت ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ نمازی خود ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے کہ جو لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہے، سامنے جگہ رہتے ہوئے پیچھے ایسی جگہ پر نماز پڑھنا کہ گزرنے والوں کو اس سے تکلیف ہو، تو ایسی صورت میں نمازی کا احترام واجب نہیں رہتا۔ ہاں نمازی کا احترام اس درجہ واجب نہیں رہتا، ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی وجہ سے اگر کوئی آدمی وہاں گزر جائے تو گزرنے والے کو گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں تو اس لیے اس کو چاہیے کہ نماز پڑھنے سے پہلے خود جگہ ایسی منتخب کرے جہاں پر لوگوں کے گزرنے کی جگہ نہ ہو یا لوگوں کو تکلیف نہ ہو، تو خود اس کو اپنی جگہ ایسی مقرر کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس سلسلے میں مسائل کافی ہیں، یہاں جتنا پوچھا گیا ہے اس کے بقدر جواب ہم دے رہے ہیں۔ ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ باجماعت نماز کی عورت کو عادت نہیں ہے، یعنی عورتوں کو باجماعت نماز پڑھنے کی گھروں میں عادت نہیں ہے، اور چونکہ وہ اکیلی نماز پڑھتی ہیں اور باجماعت نماز مرد مسجد میں ادا کرتے ہیں،
تو عادت نہ ہونے کی وجہ سے اب گھروں میں جب باجماعت نماز ہوتی ہے امام کی تابع داری میں، تو مساجد میں تو یہ معمول ہوتا ہے کہ امام کے تابع سارے مقتدی عمل کرتے ہیں، اور امام کے تکبیر کہنے سے پہلے کوئی تکبیر نہیں کہتا، امام کے رکوع میں جانے سے پہلے رکوع میں نہیں جاتا، اور امام کے سجدے سے اٹھنے سے پہلے کوئی سر نہیں اٹھاتا۔ تو اس طرح سے یہ عادت لوگوں کو ہو گئی ہے، مرد حضرات کو جماعت کی نماز میں، اس لیے کوئی بھی امام سے پہلے کوئی رکن ادا نہیں کرتا عام طور پہ۔ لیکن گھروں میں عورتیں چونکہ اس کی عادت نہیں ہیں، تو نہ ہونے کی وجہ سے وہ کبھی کبھی امام سے آگے ہو جاتی ہیں، امام سے پہلے امام کی تکبیر کہنے سے پہلے ہی سجدے میں چلی گئیں۔ جیسے امام ابھی رکوع سے کھڑے ہوئے ہیں، ابھی سجدے کی تکبیر امام نے کہی نہیں، اور عورت جو ہے وہ امام سے پہلے، مرد سے پہلے رکوع میں سجدے میں چلی گئی، اور ابھی سجدے سے سر اٹھایا نہیں تھا کہ اس سے پہلے سر اٹھا دیا، یا سجدے سے اٹھ کے بیٹھے تھے دوسرے سجدے میں امام سے پہلے چلے گئے۔ تو ایسا عام طور پہ اپنی عادت کے مطابق وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جیسے انفرادی نماز پڑھتے ہیں، اپنی مرضی سے رکوع میں چلے گئے، اپنی مرضی سے سجدے میں چلے گئے، تو وہی عادت پڑی ہوئی ہے، تو یہاں بھی ایسے کر دیتی ہیں۔ تو کیا امام سے آگے رکوع یا سجدہ کر لینے یا سجدے سے سر اٹھانے سے کوئی گناہ ہوگا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یقیناً جماعت کی نماز میں امام سے پہلے رکوع یا سجدہ یا کوئی بھی رکن ادا کرنے پر بڑی سخت وعید حدیث میں آئی ہے، بہت سخت وعید ہے اس پہ۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ اس کا سر گدھے کی طرح بنا دیا جاتا ہے، تو بڑی سخت وعید اس بارے میں ہے، تو اس لیے احتیاط کرنا چاہیے۔ اب عادت نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں کرنے میں غلطی واقع ہو جاتی ہے، تو اس پر استغفار کر لینا چاہیے اور عادت بنانا چاہیے، اپنی عادت بنانا چاہیے تابع داری کی۔ علماء نے اس بارے میں یہی لکھا ہے کہ اسی لیے کبھی کبھی مرد شوہر کو نفل نماز اپنی بیوی کو ساتھ میں لے کر کبھی کبھی پڑھنا چاہیے، تاکہ اس کے اندر تابع داری کا مزاج پیدا ہو۔ تو غرض باجماعت نماز میں بھی عورت کو یہاں امام کے تابع ہی رہنا چاہیے، امام کے پیچھے پیچھے، امام کے بعد میں تکبیرات کہہ کر ارکان ادا کرنا چاہیے، اس سے پہلے ادا کرنا نہیں چاہیے۔ ایک مرتبہ دو مرتبہ ایسا انجانے پن میں ہو گیا تو بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن جاننے کے بعد، معلوم ہونے کے بعد پھر اس سلسلے میں غفلت اور کوتاہی جو ہے وہ گناہ کا باعث ہے۔ ایک سوال ناخون کے بارے میں کیا گیا ہے کہ ناخون کاٹنا جو ہے وہ بدھ کے روز، کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ جس میں بدھ کے روز ناخن کاٹنے سے منع کیا گیا ہو، اور یہ کہا گیا ہو کہ اس سے برس کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور جمعرات کے روز ناخن کاٹنے کی گویا فضیلت آئی ہو کہ بھئی جمعرات کے روز ناخن کاٹنے سے رزق میں برکت ہو جاتی ہے؟ تو یہ ایک سوال کیا گیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناخن کاٹنے کے متعلق جو احادیث ملتی ہیں وہ سب جمعے کے دن کاٹنے کی فضیلت کے بارے میں ملتی ہیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن جو ہے ناخن، جمعے کی نماز سے پہلے جمعے کے دن ناخن کاٹا کرتے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوئی فضیلتیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو جمعے کے دن ناخن کٹائے گا وہ دوسرے جمعے تک مصائب سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے، دیلمی اور کنز العمال میں موجود ہے، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے یہ روایت نقل کی، فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن لب، یعنی جو مونچھوں پہ بال ہوتے ہیں وہ لب کاٹے گا، اور تو ہر بال کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو اسی طرح سے کنز العمال ہی کی روایت میں ہے کہ جمعہ کے دن ناخن جو کاٹیں گے تو جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے شفا ملتی ہے بہت سی بیماریوں کو، یہ بیماری دور کرنے والا عمل ہے جمعے کے دن۔ تو جمعے کے دن کاٹنے کے متعلق تو فضائل حدیثوں میں ملتے ہیں، لیکن جمعہ کے علاوہ دیگر دنوں میں کاٹنے کے متعلق کوئی فضیلت صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ بعض حضرات کا عمل جمعرات کے دن ناخن کاٹنے کا ملتا ہے، بعض لوگوں کا، بعض بزرگوں کا جمعرات کے دن ناخن کاٹنے کا عمل ملتا ہے، لیکن روایتوں سے یہ ثابت نہیں ہے۔
بعض ایک صاحب روایت نقل کرتے ہیں کہ جمعرات کو ناخن تراش رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور پھر ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جمعرات کے دن آپ نے ناخن تراشا ہے، یا ایک ہی جمعرات کے دن ناخن تراشنے کا آپ نے حکم فرمایا ہے۔ تو یہ جو روایت ہے جہاں یہ نقل کی گئی ہے جمعرات کے دن ناخن کاٹنے کے متعلق، اس روایت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ روایت ضعیف ہے، شدید ضعیف ہے، اس کی سند بہت شدید ضعیف ہے۔ ہاں، جمعرات کے دن ناخن کاٹنے کے متعلق جو روایت ہے، لیکن جو رزق میں برکت والی بات ہے اور بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے برس کی بیماری کا جو اندیشہ ظاہر کیا گیا، یہ کسی صحیح روایت سے یہ دونوں باتیں ثابت نہیں ہیں۔ یہ دونوں باتیں ہم کو کسی صحیح روایت سے نہیں ملی کہ بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے برس کی بیماری ہوتی ہو اور جمعرات کے دن کاٹنے سے رزق میں برکت ہوتی ہو۔ اس کے متعلق کوئی صحیح روایت ہمیں ملی نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں جتنی روایتیں موجود ہیں زیادہ تر وہ جو ہے جمعے کے دن ناخن کاٹنے کی فضیلت کے متعلق ہی آئی ہوئی ہیں۔ بلکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جمعرات کے دن ناخن کاٹنے کے سلسلے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی، جمعرات کے دن ناخن کاٹنے کے سلسلے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ہر دن ناخن کاٹنے کے متعلق الگ الگ فضیلت، کہ بھائی ہفتے کے دن کاٹو تو یہ فضیلت، اتوار کو کاٹو تو یہ فضیلت، اور پیر کو کاٹو تو یہ فضیلت۔ یہ جو ہر دن کی الگ الگ فضیلت ناخن کاٹنے کے متعلق ایک روایت نقل کی جا رہی ہے، منقول ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ یہ اقبح الموضوعات ہے، یعنی موضوع روایتوں میں بھی سب سے بدترین موضوع روایت ہے، ہر دن کی الگ الگ فضیلت۔ تو غرض ناخن کاٹنے کے متعلق تو یہی طریقہ مسنون ہے کہ جمعے کے دن ناخن کاٹا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ناخن کاٹنے کو پسند فرماتے تھے۔ اس سلسلے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ جمعے کے دن چونکہ نظافت حاصل کی جاتی ہے اور نظافت حاصل کرنے کا حکم ہے، پاکی حاصل کرنے کا، کہ پانی نہاتے ہیں اور غسل کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، تو بال کاٹنا بھی، بغل کے بال کاٹنا بھی، زیر ناف صاف کرنا بھی، اور یہ سب صفائی ستھرائی حاصل کرنا بھی جمعے کے دن ہی افضل ہے، اور اسی کی فضیلت زیادہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی پسند تھا، تو لہٰذا اسی پر عمل کرنا چاہیے جو سنت ہے، اور جو باقیہ منقولات ہیں ادھر کی ادھر کی، ان منقولات پر دھیان نہیں دینا چاہیے، اور اس کا عقیدہ اور اس کا اعتقاد نہیں کرنا چاہیے۔ تو کافی تلاش کے بعد بھی ہمیں یہ نہیں ملا جو سوال میں پوچھا گیا ہے کہ بدھ کے دن برس کی بیماری اور جمعرات کے دن رزق میں وسعت ہوتی ہے کاٹنے سے، تو یہ ہمیں کو کافی تلاش کے بعد بھی اس کی کوئی روایت ملی نہیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایک پرچہ چل رہا ہے جس میں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نمازیں قضا ہو گئی ہوں اور اس کو تعداد معلوم نہ ہو کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، اب وہ کیا کرے؟ تو لکھا ہے اس پرچے میں کہ وہ رمضان کے آخری جمعہ کے دن 4 نفل ایک سلام سے پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھے 7 بار، اور سورہ کوثر پڑھے 15 بار۔ تو اگر 700 سال کی بھی نمازیں قضا ہوئی ہوں گی، اس سب کا کفارہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ! لیجئے صاحب، کتنی آسانی سے چھٹی مل گئی۔ یہ پرچہ چلایا جا رہا ہے، پتہ نہیں لوگ کیسی جرت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ایسی من گھڑت بات پھیلا رہے ہیں۔ پھر دوسری یہ بھی جرت بالائے جرت
کہ اس کے پھیلانے کی ترغیب بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب یہ نہیں پھیلاؤ گے تو بڑا گناہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ یہ خواہ مخواہ کی فضول بکواس ہیں، اور ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ جس میں یہ فرمایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ زندگی بھر کی قضا نمازیں بس جمعے کے دن، رمضان کے آخری جمعہ کو 4 رکعت نماز پڑھ کے اور اسی طرح صورتیں پڑھ کے وہ سب معاف ہو جاتی ہے، وہ سب کا کفارہ ہو جاتا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو سارے فقہائے کرام اپنی کتابوں میں اس روایت کو نقل کرتے، بڑی خوشی، بڑی ترغیب دیتے کہ بھائی اس طرح ضرور پڑھو، جبکہ کسی فقہ کی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے، بلکہ فقہائے کرام نے تو قضا نمازوں کی پورا کرنے کا طریقہ لکھا ہے کہ قضا نمازیں اگر قضا ہو گئی ہوں تو ان قضا نمازوں کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور اگر کسی کو یاد نہ ہو کہ کتنی قضا ہیں تو اس کا بھی طریقہ لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی یاد نہ ہو کہ کون کون سی نماز قضا ہوئی ہے تو اس کا بھی طریقہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ سارا طریقہ لکھ کر کے اوراق کو کالا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی فقہائے کرام کو؟ یہ روایت لکھ دیتے، چھٹی مل جاتی سب کو۔ تو لہٰذا بہرحال یہ جو پرچہ چل رہا ہے یہ بالکل من گھڑت ہے، اس کی کوئی روایت موجود نہیں ہے، اور ایسی باتوں کو چلانا بھی جائز نہیں ہے۔ جو لوگ بے سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے، علماء سے پوچھے بغیر ایسے پرچے چلا دیتے ہیں وہ خود اس گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ بہت سے لوگوں کی نمازیں گویا ضائع کر رہے ہیں کہ جتنے زندگی بھر لوگوں کی نمازیں قضا ہوئی ہیں اب ان کو پڑھنے سے چھٹی دلا رہے ہیں، ہاں، تو یہ بہت غلط بات ہے، ایسے کام نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں تو نماز قضا کرنے کی تو بڑی سخت وعید آئی ہے کہ نماز قضا کرنے کا گناہ بہت سخت بتایا گیا ہے جہنم میں، کہ اگر 2 نمازیں بھی ایک وقت میں کوئی پڑھ لے گا، یعنی مطلب پچھلی نماز کو قضا کر کے اگلی نماز کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھ رہا ہے تو جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اتنی سخت وعید ہے۔ تو بہرحال نماز قضا کرنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یعنی مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعض دفعے عذر کی وجہ سے نماز قضا ہوئی ہے، لیکن وہ نماز آپ نے پڑھی ہے۔ ہاں، یہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے یہاں پر، کچھ لوگ خواہ کی بات چلاتے ہیں کہ قضا نماز حدیث سے ثابت نہیں ہے، ہاں، لہذا بس جو کوئی نماز کسی کی چھوٹ گئی تو وہ چھوٹ گئی، ختم۔ قضا نماز کو قضا کرنا اور قضا نماز پڑھنا، قضاء عمری پڑھنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہذا کوئی نہ پڑھے۔ یہ بھی بات چلا رہے ہیں بعض لوگ، یہ جو اہل حدیث طبقہ ہے یہ ایسی باتوں کو بہت چلاتا ہے کہ بھئی کہیں حدیث سے قضا نماز ثابت نہیں ہے، ہاں، کیسی بات کرتے ہو؟ حدیث سے ثابت نہیں ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نمازیں قضا ہوئی تھیں وہ نمازیں آپ نے ادا فرمائیں، وہ حدیث میں واقعہ موجود، سیرت میں واقعہ موجود، سب میں موجود ہے، اور کیسے انکار کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہوئی تھی، وہ آپ نے پڑھی ہے، اور ایسے واقعات حضور کے غالباً 2 مرتبہ تو مجھے یاد آ رہے ہیں کہ 2 مرتبہ ایسی نوبت آئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہوئی اور آپ نے نماز جو ہے قضا پڑھی ہے اور باجماعت پڑھی ہے۔ ایک موقع تو ایسا ہے کہ حضور نے باجماعت نماز پڑھی، سارا قافلہ آپ کے ساتھ موجود تھا، سب کی نماز قضا ہوئی تھی، اور اس وقت میں جگہ منتقل ہو کر آپ علیہ السلام نے فجر کی نماز ساری جماعت، صحابہ کی جماعت کو لے کر باجماعت قضا کی ہے، اور فقہاء نے یہی مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کئی لوگوں کی جماعت قضا ہو جائے تو وہ نماز قضا بھی باجماعت ادا کریں گے۔ تو یہ سب تو حدیث سے ثابت ہے، پھر کیسے کہہ دیتے ہیں جرأت سے کہ صاحب یہ حدیثوں سے ثابت نہیں ہے لہذا قضاء عمری اور قضا نماز یہ سب پڑھنا نہیں چاہیے، کیسے پھیلاتے ہیں غلط بات۔ بہرحال نماز قضا ہو جائے تو اس قضا نماز کو پڑھنا چاہیے، جتنی قضا ہوئی ہیں اتنی ساری پڑھنا چاہیے، اور اگر سالوں کی قضا ہوئی ہیں تو سالوں کی نماز قضا کرنا چاہیے۔ ہاں، اب اس کی 2 صورتیں ہیں کہ کسی کو یاد ہے کہ کتنی مدت سے کتنی مدت تک ہم نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، فلاں سال سے فلاں سال تک اتنے سال ہم نے نماز نہیں پڑھی، مثلا 3 سال، کسی کے 6 ماہ، کسی کو یاد ہے کہ بس 6 مہینے تک ہم نے نماز ہی نہیں پڑھی، تو اب 6 مہینے کی نمازیں پڑھو، قضا کریں۔ اور اگر کسی کو یاد ہے کہ 3 سال تک ہم نے نماز ہی نہیں پڑھی تو 3 سال کی قضا کریں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیچارے توبہ تلہ کر کے 50 سال کی عمر میں توبہ کر کے اب وہ نمازیں شروع کر رہے ہیں، تو اب 15 سال کی عمر سے 50 سال کی عمر تک 35 سال کی نمازیں وہ قضا کریں گی، ان کو قضا کرنا چاہیے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ شمار کر لینا چاہیے کہ میں 35 سال کی نمازیں اگر مجھے قضا کرنا ہو تو جو ہے میں روزانہ کتنی نماز مجھے پڑھنا ہے۔
تو وہ ہر نماز کے ساتھ کم سے کم ایک نماز، کم سے کم ایک نماز، یا ہر نماز کے ساتھ 2 نمازیں، 3 نمازیں حسب فرصت، جس کو جتنی فرصت اور موقع ہو، ہر 5 نمازوں سے پہلے، جب مکروہ وقت نہ ہو، تو جو وقت مکروہ نہیں ہے، مکروہ وقت چھوڑ کر بقیہ اچھے مستحب وقت کا انتخاب کریں، اور اس میں ہر نماز کے ساتھ ایک نماز 2 نماز اسی وقت کی، جیسے فجر کے ساتھ فجر سے پہلے جو ہے وہ جو ہے فجر کی کچھ 1-2 نمازیں قضا کر لیا، ہاں پچھلی زندگی بھر کی، اور ظہر کا وقت ہے تو ظہر کا وقت آگے اور پیچھے بہت لمبا ملتا ہے، تو اس میں 2-3 دن کی نمازیں قضا کر لیں، ایسے ہی عصر کے پہلے وقت ملتا ہے تو اس میں قضا کر لیں، تو ایسے مغرب کے بعد وقت ملتا ہے، عشاء کے پہلے اور عشاء کے بعد وقت ملتا ہے، اس وقت میں عشاء کی نمازیں قضا کر لیں، تو اس طرح اوقات مقرر کر کے نماز قضا پڑھ لینا چاہیے۔ اور حساب رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہے اگر اپنے پاس کوئی کاپی ہو تو کاپی میں ٹیبل بنا لے اور روزانہ جتنی نمازیں قضا کرے اس کو ٹک کرتا چلا جائے، ہاں تو حساب رکھنا آسان ہے، حساب رکھنا آسان۔ اور اگر کوئی متعین کر لے کہ مجھے روزانہ اتنی نمازیں قضا کرنی ہے، تو تاریخ یاد کر لے کہ کس تاریخ سے میں قضا کر رہا ہوں، تو 1 مہینہ مثلا ہو گیا، تو اب روزانہ انہوں نے طے کیا تھا کہ مجھے روزانہ 3 دن کی نمازیں قضا روزانہ کرنی ہے، تو جب 1 مہینہ ہو جائے گا تو 90 دن کی، تقریباً 100 دن کی، قریب 100 دن کی نمازیں قضا ہو گئیں۔ اس طرح سے حساب رکھ لینا آسان ہے۔ اور اگر مان لیجئے کہ کسی کو یاد ہی نہ ہو کہ کتنے سال تک نماز قضا ہوئی ہے اور کتنے دن کی کتنی نمازیں چھوٹی ہوئی، کچھ یاد ہی نہیں ہے، جیسا کہ یہاں سوال میں پرچے میں اس طرح کی صورت آئی ہے، تو اس کا طریقہ بھی فقہ نے یہ لکھا ہے کہ بس وہ نمازیں پڑھنا شروع کرے قضا، اور یہ نیت کرے کہ سب سے آخری نماز جو میری فجر کی چھوٹ گئی ہے میں وہ پڑھتا ہوں، اللہ اکبر۔ تو اب آخری نماز مثال کے طور پر 100 نمازیں چھوٹی ہیں، تو آخری نماز 100ویں نماز آخری نماز ہوئی، اب وہ نماز پڑھ لی گئی، اس کے بعد پھر نیت کرے سب سے آخری میں فجر کی نماز جو میری چھوٹی ہوئی ہے یا میرے ذمے باقی ہے میں وہ پڑھتا ہوں، اللہ اکبر۔ اب جو اس کے ذمے باقی ہیں وہ 99 نمازیں ہیں، تو سب سے آخری نماز 99 نمبر کی نماز ہوئی، اب وہ ادا ہو گئی، اب 98 رہ گئی۔ اب پھر جب نیت کریں گے کہ میں سب سے آخری نماز جو میرے ذمے فجر کی باقی ہے وہ پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، تو 98 نمبر کی نماز ادا ہوگی۔ اسی طرح سے ہر نماز کی ایسی ہی نیت کرتا چلا جائے، تو جو آخری ہے وہ ختم ہوتی جائے گی، جو اس کے بعد باقی ہے وہ آخری ہو جائے گی، تو لہذا نیت ایک ہی رہے گی آپ کی، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں کہ 100 نمبر کی، 98 نمبر کی، 99 نمبر کی پڑھتا ہوں، یہ بولنے کی ضرورت نہیں، اب بس آخری نماز آپ میرے ذمے جو فجر کی آخری نماز باقی ہے وہ پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، میرے ذمے جو ظہر کی آخری نماز باقی ہے، جو ظہر کی نمازیں جتنی باقی ہیں اس میں کی آخری پڑھتا ہوں، میرے ذمے جتنی عصر کی نماز ہیں ان میں سے جو آخری نماز ہے وہ پڑھتا ہوں۔ اس طرح نیت آخری نماز کی نیت کرتے چلیں اور پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، جتنے سال اللہ عمر دے، زندگی دے، اتنے سال تک برابر پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، جب ایک قلب کو اور دل کو اطمینان ہو جائے کہ اب تو شاید میری نمازیں قضا جتنی بھی تھیں وہ سب کے سب ادا ہو گئی ہوں گی، اب میرے ذمے شاید کوئی نماز باقی نہیں، جب شک بھی ختم ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ میری ساری نمازیں ہو گئیں پوری، تو اس کے بعد چھوڑ دیں، یہ فقہاء کرام نے طریقہ لکھا ہے۔ تو یہ سارا فضول طریقہ لکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر یہ جو پرچے میں لکھا ہوا ہے اس پر عمل کر لیا گیا تو پھر یہ سارا تکلیف اٹھانے کی فقہاء کو کیا ضرورت ہوتی؟ تو لہذا یہ پرچہ جو چل رہا ہے بالکل من گھڑت پرچہ ہے، اس کو بالکل نہ چلائیں، اور اگر کہیں چلایا ہے کسی کو آپ نے فارورڈ کیا ہے تو جس کو آپ نے پرچہ فارورڈ کیا ہے یہ مسئلہ بھی ان کو فارورڈ کر دیجیے کہ بھائی یہ پرچہ غلط ہے اور مسئلہ یہ ہے، چاہے تو کلپ ہی ان کو پہنچا دیجیے تاکہ وہ بھی سن لیں، اچھی طرح سے سمجھ لیں بات کو۔ ایک سوال بڑی کثرت سے آ رہا ہے، وہ عید کی نماز کے متعلق بڑی بے چینی ہے لوگوں میں کہ عید کی نماز جیسا کہ ہم میدانوں میں پڑھتے تھے، عیدگاہوں میں پڑھتے تھے، بڑی بڑی مساجد میں بڑا مجمع اکٹھا کر کے ہم ہر سال پڑھتے تھے، ان سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کورونا وائرس کی خوف کی وجہ سے، حقیقت تو پتہ نہیں کتنی ہے لیکن خوف کی وجہ سے، کورونا وائرس کے خوف کی وجہ سے ہم کو جو ہے اس طرح سے مجمع جمع کر کے فرض نماز بھی پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے، اور جمعے کی نماز سے بھی منع کر دیا گیا ہے، اور اب عید کی نماز سامنے آ رہی ہے، تو لوگوں کو جو دلوں میں بے چینی ہے وہ واقعی صحیح ہے، بالکل صحیح بے چینی ہے، اور لوگ اس سلسلے میں جو بے تاب ہیں، بے قرار ہیں اور بے چین ہیں، 2 مہینے سے
ان کو جمعہ میں جانے کے لیے نہیں دیا جا رہا، مسجد میں جانے کے لیے نہیں دیا جا رہا ہے، تو واقعی یہ ایک ایمان کی علامت ہے کہ دلوں میں اس کے بارے میں بے قراری اور بے چینی ہے، اور ہونا چاہیے۔ طبیعت پر اس کا کافی اثر بھی لوگوں کو ہو رہا، بڑا غم اور رنج بھی لوگوں کو ہے، تو یقیناً اس کا احساس سارے علماء اکرام کو بھی ہے، جتنے ملک کے بڑے بڑے اکابر علماء ہیں ان کو بھی اس کا احساس ہے۔ اس سے پہلے اس سلسلے میں اکابر علماء کے ساتھ کافی میٹنگیں ہوئیں اور کافی تمام پہلوؤں پر غور و خوض ہوا، اور اس سلسلے میں مشورہ بھی کیا گیا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا ہو سکتا ہے، سارے امکانی صورتوں پر غور و فکر کیا گیا۔ تو وہاں قابل علماء کرام کی جانب سے یہ رائے آئی ہیں سب کی طرف سے کہ پہلے تو کوشش ہونی چاہیے کہ حکومت سے اجازت مل جائے اس بارے میں کہ وہ مساجد میں کم سے کم، عیدگاہوں میں نہیں، عیدگاہوں میں نہ صحیح تو کم سے کم مساجد میں بڑا مجمع نہیں تو کم سے کم فاصلے کے ساتھ، جو طبی اعتبار سے ڈاکٹروں کی ہدایات کے مطابق جو سوشل ڈسٹنسنگ کا جو حکم ان ڈاکٹروں نے دیا ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے مساجد میں نماز پڑھنے کی اجازت لینے کے بارے میں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اکابر علماء کرام کی رائے تھی کہ اس کی کوشش ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے جو جذبات ہیں، دینی اور ایمانی جو جذبات لوگوں کے ہیں وہ بھی پورے ہوں، اور قانون اور طبی ہدایات جو ہیں وہ بھی، اس پر بھی عمل ہو، اس کو بھی نہ توڑا جائے۔ دونوں کی رعایت کے ساتھ اگر یہ بات ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ تو لہذا میں بھی یہی ان اکابر کی رائے کے مطابق میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر کسی جگہ اس کے ایسے حالات ہیں اور اس کے بارے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو کوئی خدشات بھی نہیں ہیں، تو سوشل ڈسٹنسنگ اور طبی ہدایات وغیرہ، ماسک پہننا اور ملاقات اور مصافحہ اور معانقے سے پرہیز کرنا، اور سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ کہ کم سے کم ہر مصلی کے درمیان 3 فٹ کا فاصلہ اور ایک صف سے دوسری صف کے درمیان میں 6 فٹ کا فاصلہ وغیرہ رکھ کر کے اگر نمازیں پڑھ سکتے ہوں اجازت لے کر، یا کم سے کم اجازت نہ ہو لیکن ڈھیل ہو اور اس پر کوئی ممانعت اور کوئی رکاوٹ اس بارے میں نہ ہو، اور مساجد کے ذمہ داران بھی اور محلے کے لوگ بھی اس پر راضی ہوں، تو ایسا کر لینا چاہیے، یہ ہماری بھی رائے ہے۔ لیکن اگر مان لیجئے کہ ایسے مواقع اگر نہ ملے کسی کو، بس جیسے بعض علاقوں میں ریڈ زون وغیرہ ہے تو وہاں ایسی اجازت ملنا بھی مشکل ہے، اور اگر ایسا پڑے تو بڑی سخت اس پر پولیس کی کارروائی بھی ہونے کا اندیشہ ہے، تو یا مساجد کے ذمہ داران اس پر راضی نہیں ہیں، تو ایسی صورتحال میں اس کی دوسری شکل جو حضرات علماء نے بتائی ہے، دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں بھی منقول ہے اور دیگر علماء کرام نے بھی فرمایا ہے کہ جس طرح جمعے کی نماز ہم ادا کر رہے ہیں، ابھی تک 2 مہینے سے ادا کرتے چلے آ رہے ہیں، اسی طرح جمعے کی نماز کی جو شرائط ہیں وہی شرائط عید کی نماز کے بھی ہیں، تو جس طرح جمعہ ادا کر رہے ہیں اسی طرح عید کی نماز بھی ادا کر لیں، کہ ایک گھروں میں تھوڑے چند لوگ اکٹھا ہو کے، زیادہ مجمع نہ ہو، 4-5 لوگوں سے زیادہ مجمع جمعے میں رکھنے سے منع کیا جا رہا ہے، بہت سی جگہوں پہ بڑی سخت اس میں سختی کی جا رہی ہے پولیس کی طرف سے، تو جتنی اس سلسلے میں گنجائش قانون میں دی گئی ہے، قانون میں جتنی اجازت اور ڈھیل اور رخصت ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے گھروں کے اندر جو ہے تھوڑے بہت لوگ اکٹھا ہو کے عید کی نماز بھی جمعے کی نماز کی طرح ادا کر لینا چاہیے، ادا کر لیں۔ اب اس میں جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ خطبہ ہوگا، پہلے نماز ہوگی، 2 رکعت نماز اور تکبیرات زوائد پڑھی جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے خطبہ دیا جائے گا۔ خطبہ دینا سنت ہے، مسنون ہے، دے لے اگر خطبہ دینے میں کوئی دشواری نہیں ہے، اس کو ضروری نہیں کہ زبانی ہی خطبہ پڑھا جائے، دیکھ کر بھی خطبہ پڑھا جا سکتا ہے۔ تو واٹس ایپ پر بہت سارے ایسے خطبے پھیلائے گئے ہیں جو بہت مختصر خطبے ہیں، اس کی پرنٹ آؤٹ نکال لیں یا کم سے کم موبائل ہی سے دیکھ کر کے پڑھ لیجئے، پرنٹ آؤٹ نکال کے ہاتھ میں رکھ کے پڑھ لیں، کھڑے ہو کر کے ایک کرسی رکھ لی جائے اور ممبر کی بدل میں ایک کرسی رکھ لیں اور کھڑے ہو کر کے جو ہے خطبہ دیا جائے، اور وہاں اذان اور اقامت دونوں نہیں ہیں تو خطبہ دیا جائے، اور دونوں خطبے دیے جائیں کھڑے ہو کر کے، اور درمیان میں جو ممبر پر بیٹھتے ہیں اس کے بجائے کرسی پر بیٹھ جائیں۔ تو عصا بھی لینا ہاتھ میں کوئی ضروری نہیں ہے، عصا لینا سنت ہے، اور اگر عصا نہ لیا تو بھی کوئی حرج نہیں، خطبہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر مان لیجیے کسی کو خطبہ یاد ہی نہیں ہو سکا اور دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آتا ہے تو خطبہ چھوڑ سکتے ہیں،
اور صرف 2 رکعت نماز عید کی باجماعت ادا کر سکتے ہیں، ان میں تکبیرات زوائد پڑھے جائیں گے۔ عید کی نماز اگر پڑھ رہے ہیں آپ جمعے کی شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے عید کی نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو 6 زائد تکبیروں کے ساتھ جو طریقہ نماز عید کا ہے اسی طرح سے نماز عید ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر ایسے مواقع بھی کسی کو نہ ملے جمعے کی نماز کی طرح سے اکٹھا ہو کر کے عید کی نماز پڑھنے کے موقع اگر نہ ملے، یعنی مطلب کم سے کم شرط یہ ہے کہ امام کے علاوہ 3 آدمی ہونا چاہیے جماعت کی نماز میں۔ امام کے علاوہ 3 آدمی ہو جاتے ہیں، جمعہ ادا ہو جاتا ہے، تو اسی طرح عید کی نماز بھی امام کے علاوہ 3 مصلی 3 مقتدی پیچھے ہیں تو ادا ہو جاتا ہے، اور 3 بالغ مرد ہونا چاہیے۔ 3 مقتدی کا مطلب 3 بالغ مرد ہونا چاہیے، عورت اور بچوں کا اعتبار نہیں ہے۔ تو 3 بالغ مرد اگر ہیں آپ کے پیچھے تو آپ کی نماز ہو گئی جمعے کی نماز۔ تو ایسی عید کی نماز بھی ہو جائے گی، تو لہٰذا اس طرح پڑھ لینا چاہیے۔ اگر مان لیجئے کسی کو اتنا کہ نہیں اپنے امام کے علاوہ 3 آدمی ملے نہیں، تو یا کہ ان کو جمعہ کی عید کی نماز ان کو پڑھانا آتا نہیں ہے، یا کوئی پڑھانے والا ان کو ملا بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں مجبوری ہے، عذر ہے۔ دارالعلوم کے اکابر نے بھی اور مفتیان کرام نے بھی لکھا ہے کہ بھائی یہ عذر ہے، اس عذر میں اس پر سے عید کی نماز ساقط ہو جائے گی، کوئی گناہ اس کو نہیں ہوگا، تو لہذا اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی رنجیدہ اور غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب عید جیسے جمعہ کی شرائط نہ پائے جانے پر جمعہ ساقط ہو جاتا ہے، اس کو ظہر پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے اکیلے میں یا جماعت سے، اور اسی طرح سے عید کی نماز اگر ادا کرنے کے لیے جو شرائط ہیں یا اس کا جو طریقہ ہے وہ اگر کسی کو حاصل نہیں ہوتا ہے اور معلوم نہیں ہوتا ہے تو اس کے اوپر سے عید کی نماز ساقط ہو جاتی ہے۔ تو جب عید کی نماز ساقط ہو گئی تو گناہ نہیں ہوا۔ اب اس کا بدل کیا ہے؟ تو اس کا بدل یہ ہے کہ آدمی اکیلے میں اپنے گھر میں اکیلا جو ہے وہ چاشت کی نماز، چاشت کی نیت سے چاشت کی نماز پڑھے۔ چاشت کی نماز جب پڑھ رہے ہیں تو اس میں تکبیرات زوائد نہیں ہیں، وہ عید کی نماز کے طریقہ نہیں ہے، وہ عام نمازوں کے طریقے سے چاشت کی نماز پڑھی جائے گی۔ 4 رکعت چاشت کی نماز ہوتی ہے، وہ پڑھ لیں، یا کم سے کم 2 رکعت پڑھ لیں، تو بھی یہ جو ہے یہ اس کے لیے ایک بدل کے طور پر ہے۔ اس سے عید کی نماز تو ادا نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک بدل ہے، کم سے کم جو رنج و غم دل پر صدمہ ہوتا ہے اس کو زائل کرنے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے، اور دل کو تسلی اور دل کو اطمینان دینے کے لیے یہ ایک یہ طریقہ بتایا گیا، اور یہ مستحب ہے، یہ بھی کوئی واجب نہیں ہے کہ بھئی وہ اگر نہیں پڑھ سک رہا ہے تو چاشت کی نماز 4 رکعت 2 رکعت پڑھنا اس کے اوپر واجب ہے، واجب بھی نہیں ہے، بلکہ ایک مستحب درجہ ہے اس کے لیے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس سے دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، تو پھر کوشش کریں، جو پہلی 2 صورتیں اور شکلیں بتائی ہم نے اس کی بارے میں کوشش کر کے وہ کسی جگہ اکٹھا ہو کے گھروں کے کھلی عام یہ جگہ میں اذن عام کی شرط کے ساتھ وہاں جمعہ کی عید کی نماز اگر پڑھ سکتے ہیں تو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور مساجد کے جو ذمہ داران ہیں اور محلے کے جو ذمہ داران ہیں وہ کوشش کریں کہ مساجد میں تھوڑی بہت گنجائش کے ساتھ کچھ اجازت لے کر یا جو ہے موقع اور محل دیکھ کر وہ عید کی نماز ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عید کے موقع پر تھوڑا سا حکومت کی طرف سے بھی کچھ ڈھیل کا اعلان ہو جائے، یا کم سے کم عملی طور پر وہ ڈھیل دے دیں کہ اس پر کوئی پکڑ دھکڑ مواخذہ نہ ہو اور گرفت نہ ہو، کوئی سختی اور اس کے نگرانی وغیرہ نہ کریں، اور وہ مسلمانوں کو اپنی عید کی نماز کم سے کم مساجد میں اکٹھا ہو کر سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ پڑھ لینے کا وہ موقع دے دیں۔ اس کی آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کے موقع فراہم فرما دے، نصیب فرما دے۔ لیکن ایک گزارش کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، وہ گزارش یہ ہے کہ اگر مان لیجئے کہ عید کی نماز کے مواقع ملتے بھی ہیں تو بھی ہم کو ایک بات کا لحاظ بہت کرنا چاہیے، وہ یہ کہ ایسا نہ ہونے پائے کہ وہاں کوئی سوشل میڈیا کے لوگ پہنچے، سوشل میڈیا کے کچھ لوگ وہاں جو ہے غلط جو ہے اس کا فائدہ اٹھائیں، یا یہ کہ میڈیا کے ہی لوگ وہاں جو ہے پہنچ کر کے غلط فائدہ اس کا اٹھائیں کہ اس کی تصویر کشی کر کے ویڈیوگرافی کر کے واٹس ایپ پر ڈال دیں اور یہ خبر پھیلانے لگیں کہ دیکھو مسلمان جو ہے وہ بالکل سے طبی ہدایات کا اور ڈاکٹروں کی ہدایات کا کوئی لحاظ نہیں کر رہے ہیں، کرونا وائرس پھیلا رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اور بھیڑ اکٹھا کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے کرونا وائرس ملک میں پھیل رہا ہے۔ ان مسلمانوں کی عید کی نماز کی وجہ سے پورے ملک میں کرونا وائرس پھیل گیا۔ یہ سب باتیں خبریں پھیلانے کا ایک اندیشہ ضرور ہے، لہٰذا اس اندیشے سے بچنا بہت ضروری ہے۔
کیونکہ اس میں تو پوری ملت اسلامیہ کی بدنامی ہے، بلکہ خود اسلام کی بدنامی اس میں کا خوف ہے اس میں، کہ خامخواہ ایک عید کی نماز ہم نے بے احتیاطی سے ادا کی اور اس کا عذاب یہ بھگتنا پڑا کہ سارا پورے ملک میں پھیلا ہوا کرونا وائرس وہ ہمارے سر پہ تھونپ دیا گیا، جبکہ دوسرے لوگ پوجا کے لیے اکٹھا ہوں یا جو ہے کانفرنسوں کے لیے اکٹھا ہوں تو وہ سب کچھ ان کے لیے ان کو نظر نہیں آتا ہے، وہ میڈیا پر بھی نہیں آتا ہے، چونکہ ان کا ملک ہے اور ان کی میڈیا ہے تو وہ جو چاہیں کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے خلاف جب کوئی بات آتی ہے تو سارے سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر میڈیا پر غلط بات چلا دی جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس سے احتیاط کے لیے، ہاں، اس مصیبت سے جو بڑی مصیبت ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اس مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو گوارا کر لیا جا سکتا ہے۔ چھوٹی مصیبت کیا ہے کہ بھائی ہم کو بڑے مجمع کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے اور ہم کو چھوٹے مجموعوں میں بانٹ دیا گیا ہے، یا ہم کو عید کی نماز ہی بڑی مسجد میں پڑھنے سے روک دیا جا رہا ہے۔ یہ ایک مصیبت ہے ہمارے لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مصیبت ہلکی ہے اس مصیبت سے جو بڑی مصیبت ہے۔ وہ کون سی ہے؟ کہ پوری ملت اسلامیہ کو بدنام کر کے، پوری اسلام کو بدنام کر کے ہمارے خلاف ایک سوشل بائیکاٹ کی فضا بنانے کی ایک ناکام سازش اور کوشش جو کی جا رہی ہے، یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے۔ ہم ملک میں پہلے ہی NRC اور NPR اور CAA کی مصیبتیں جھیل ہی رہے ہیں اور ابھی اس سے چھٹکارا ملا نہیں ہے، ایک دوسری مصیبت اور کھڑی ہو جائے گی جس میں سوشل بائیکاٹ کی فضا بنائی جائے۔ تو سوشل بائیکاٹ کی فضا اگر بنا دی گئی خدا نخواستہ تو اللہ حفاظت فرمائے، یہ تو ہمارے ڈیٹینشن سینٹر سے بھی زیادہ بدترین عذاب ہو گیا کہ ڈیٹینشن سینٹر میں جو لوگ جائیں گے صرف وہ تکلیف میں رہیں گے، اور باقی سب جو رہیں گے وہ یہاں آسان راحت میں رہیں گے، کم سے کم یہ تو رہے گا۔ لیکن یہ سوشل بائیکاٹ والا جو پلان ان کا ہے، ناکام یہ کوشش جو ان کی ہے، سازش جو ان کی ہے، اس سے تو سارے ہی مسلمان ہر علاقے میں، ہر محلے میں مصیبت میں آ جائیں گے کہ دکانوں میں ان کو سامان نہیں دینے سے روکیں گے اور میڈیکل میں دوائیں دینے سے روکیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا خدا نخواستہ ان کے پلاننگ ہے۔ تو یہ سوشل بائیکاٹ کا جو ان کا پلان اور سازش ہے کہ مسلمانوں سے سوشل بائیکاٹ کرو، کہ یہ کسی کی ہدایت پر عمل نہیں کرتے، حکومت کی ہدایت پر عمل نہیں کرتے، اور یہ لوگ جو ہے وہ کرونا وائرس پھیلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی جھوٹی خبریں پھیلا کے جو فضا بنائی جا رہی ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ پورے ملک میں شہر والوں سے زیادہ دیہاتوں میں اس کی بڑی مصیبتیں ہو رہی ہیں، بڑی پریشانیاں سے لوگ گزر رہے ہیں۔ اس لیے ایک گزارش یہ بھی ہے اسی کے ساتھ کہ جہاں تک ہو سکے احتیاط برتی جائے، اور جس حد تک بھی ممکن ہو ہم احتیاط برتیں، اور خصوصیت کے ساتھ اس سلسلے میں اپنے نوجوان ساتھیوں کو اور دوستوں کو، بلکہ نوجوان کیا سبھی لوگ مبتلا ہیں اس میں، سبھی کو میں گزارش کرتا ہوں کہ ہرگز وہاں فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی ہرگز نہ کریں۔ جہاں کہیں نمازیں ہو رہی ہیں وہاں ہرگز موبائل کھول کے آپ ویڈیوگرافی ہرگز نہ کریں، اپنے قریبی لوگوں کو بھی نہ پھیلائیے۔ بس وہ اگر آپ نے ایک کو پھیلا دیا ویڈیوگرافی کر کے تو بس وہاں سے پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، اور وہ خود ہمارے ہاتھوں ہم اپنے پیروں پر کلاڑی مارنے کے مترادف ہو جائے گا۔ اس لیے وہاں کوئی اگر ویڈیوگرافی کر رہا ہے، فوٹو کھینچ رہا ہے موبائل کھول کر کے، تو فوراً آپ روکیں اس کو کہ بھائی ہرگز فوٹو نہ لو، ویڈیو نہ لو۔ یہ پھیلتا ہے اور سوشل میڈیا پہ جا کے ہماری بدنامی کا ذریعہ بنتا ہے۔ بس یہ چند گزارشات تھیں، اس کے ساتھ یہ فقہی مجلس ہماری آج ہم مکمل کر رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آج 27ویں شب ہونے والی ہے، اور جہاں جہاں تراویحیں چل رہی ہیں وہاں ختم قرآن تقریباً اکثر جگہوں میں 27ویں شب کو ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی جو قرآن پاک چل رہا ہے تو 27ویں شب آج شب میں ختم قرآن ہے، تو اسی مناسبت سے ہم نے آج تھوڑا تاخیر سے نماز رکھی ہے، اور نماز کے ختم پر، ختم قرآن کے ختم پر تھوڑا سا بیان اور کچھ دعا رکھی ہے، ختم قرآن کی دعا۔ ختم قرآن پر دعا قبول ہوتی ہے، لہٰذا ہماری جو مجلس روزانہ تراویح کے بعد 10 بجے جو چلا کرتی تھی، آج انشاءاللہ 1 گھنٹہ تاخیر سے 11 بجے سے انشاءاللہ ہم ختم قرآن پر کچھ جو ہے دین کی بات کریں گے، اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ جو حضرات شریک ہونے کے متمنی ہیں، شریک ہونا چاہتے ہیں، وہ اس میں شرکت فرما سکتے ہیں۔ لائیو ٹیلی کاسٹ کے لیے ابھی ہمارے پاس وسائل انٹرنیٹ کے اعتبار سے تھوڑا سا کمزور ہیں، اس لیے جو کچھ ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ تک بات بہرحال پہنچ جائے کسی طرح سے۔ تو دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور آج بالخصوص دعاؤں میں لگانے کی ہمیں توفیق دے۔ ختم قرآن پر بہت سی جگہوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اور آج رات کم سے کم
راتیں تو پانچوں جاگنے کی ہیں، کم سے کم آج رات 27ویں شب میں ہم عبادت میں اور دعاؤں میں، استغفار میں، توبہ میں گزاریں۔ بالخصوص جو اس ملک میں خصوصیت کے ساتھ جو مصائب ایمان والوں، کلمہ پڑھنے والوں پر آ رہی ہیں، ان مصیبتوں کے دور ہونے کے لیے دعا کریں۔ CAA اور NRC اور NPR کو نہ بھولے، یہ ابھی سرد خانے میں ہے، مردہ خانے میں نہیں گیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ اس کو مردہ خانے میں پہنچا دے اور یہ بالکل خاتمہ ان چیزوں کا ہو جائیں اور ہمیں ان ظالموں کے ظلم سے نجات ملے۔ اور آپ خصوصیت کے ساتھ اس کی دعا مانگیں کہ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، اللہ اس ظلم سے امت مسلمہ کی بھرپور حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ غیبی نصرتوں اور غیبی مددوں کے دروازے کھولے۔ اور ایک دعا تو بالخصوص ضرور کیجئے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مساجد کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، رحمت کے دروازے، ہدایت کے دروازے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے دروازے اور اپنے گھر میں آنے کے دروازے ہم پر اللہ کھول دے۔ ہماری ہی اعمال کی یہ شامت ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کے گھر کے دروازے بھی بند ہو گئے ہیں، تو ہم اللہ سے اس کی خصوصی دعا مانگیں کہ اللہ ہمارے اپنے دروازے تو کم سے کم ہمارے لیے نہ کھول۔ دنیا والوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، لیکن کم سے کم تیرا در ہمارے لیے کھلا رکھ کہ ہم تیرے در پہ حاضری دے سکیں، تیری دہلیز پر ہم حاضر ہو سکیں، تیرے سامنے تیرے گھر میں ہم سجدہ ریز ہو سکیں۔ ویسے اپنے گھروں میں تو ہم سجدہ تیرے سامنے کر ہی رہے ہیں، تو ہر جگہ حاضر ہے اور ناظر ہے، لیکن تیرا گھر مسجد، اس کے جو ادب و احترام، اس کے جو اثرات ہیں اور اس کی وجہ سے جو دلوں کو سکون ملتا ہے، وہ ہمیں نصیب نہیں ہے، اس لیے ہمارے لیے دروازے کھول دے۔ آپ اس کی بالخصوص دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔